بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابھی جون کے آخر میں نظام الدین والوں کا اجتماع ہوا تھا امریکہ میں۔ اس اجتماع کو وہ امریکہ کا عالمی اجتماع قرار دے رہے ہیں، حالانکہ یہ پورا امریکہ کا اجتماع نہیں تھا۔ امریکہ میں ایک صوبہ ہے شکاگو، یہ اس صوبے میں ان کا اجتماع ہوا تھا، اور اس کو وہ عالمی اجتماع قرار دے رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ مولانا سعد نے خود بتایا کہ اتنا بڑا کام بغیر جھوٹ کے کیسے چل سکتا ہے۔ یہ بات اس کی ریکارڈ ہے، ویڈیو موجود ہے کہ اتنا بڑا کام جھوٹ کے بغیر نہیں چل سکتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی اجازت مولانا سعد نے خود دی ہے، اس لیے وہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابھی اسی اجتماع میں دعا سے پہلے جو ہدایت ہوتی ہے، اسی میں مولانا سعد نے یہ بھی بتا دیا۔ کمنٹ میں آپ خود کمنٹ دیکھ کے خود پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم نے دعا سے پہلے مجمع کو دیکھ کر فرمایا، یہ اجتماع امریکہ کا اورنگ آباد اجتماع سے بھی بڑا اجتماع لگ رہا ہے۔ ان کا جو ہندوستان میں سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے اور اورنگ آباد میں ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ امریکہ کا جو یہ ہم نے اجتماع کیا، یہ اورنگ آباد اجتماع سے بھی بڑا اجتماع نظر آ رہا ہے۔ اور اس میں کتنے لوگوں نے شرکت کی وہ بھی میں بتاؤں گا۔ وہاں مقامی ساتھیوں کے ذریعے سے جو نا وہ جو ویڈیو پہنچ گئی ہیں، جو باتیں پہنچ گئی ہیں، تو وہ میں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں کہ یہ اجتماع میں کتنے لوگوں نے شرکت کی، اور اس کو جنا اورنگ آباد اجتماع سے بڑا اجتماع کہہ رہے ہیں۔ یہ مولوی سعد کہہ رہا ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو میری امت ہے وہ ہر گناہ جو نا یہ امت کا فرد ہر گناہ کر سکتا ہے، لیکن دھوکہ نہیں دے سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ اور یہ مقامی ساتھیوں کے ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ اس میں جو افراد شرکت کریں گے، انہوں نے جو جگہ بنائی تھی 5000 لوگوں کی جگہ بنائی تھی، جس میں تقریباً 5000 افراد نے شرکت کی ہے۔ تو یہ جو 5000 لوگوں نے جو شرکت کی ہے، اس میں جو نا بہت چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کے باوجود 1000 افراد جو غیر ملکی تھے انہوں نے شرکت کی۔ اصل میں مجمع در نہیں تھا، آس پاس دوسرے ملکوں میں بھی لوگوں کو بلایا تاکہ یہ بڑا اجتماع نظر آئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے جو نا وہ چیلنج تھے، مسائل تھے، اس کے باوجود جو نا 1000 لوگ ایسے تھے جو باہر سے جو نا وہ آ گئے۔ تو اور جس میں اختتامی تقریب میں 5000 کا سوچا تھا، کتنے لوگ آئے تھے؟ کہتے ہیں 4000 جو نا 4986 سے کم افراد نے شرکت کی۔ کل ملا کے جو سوچا تھا اتنا بھی 5000 نے بھی شرکت نہیں کی ہے، یہ مقامی ساتھی کہہ رہے ہیں۔ اور تقریب کا تجربہ بھی متاثر ہوا کہ مغرب کے بعد طویل بیان، مغرب کی نماز کے بعد رات 1 بجے تک بیان جاری رہا، رات 1 بجے تک، جس سے حاضرین کو تھکاوٹ اور بے آرامی کا سامنا کرنا پڑا۔ عشاء کی نماز کا مکروہ وقت پر ادا کرنا، عشاء کی نماز مکروہ وقت پر ادا کی گئی، جس سے حاضرین میں تشویش پیدا ہو سکتی ہے کہ دیر سے کھانا پیش کرنا۔ 1 بجے جب نماز ختم ہو گئی تو 1:30 بجے یا 2 بجے رات کا کھانا
کھانا ان کو مل گیا، تو جس سے حاضرین کی بے آرامی میں اور اضافہ ہوا۔ یہ مقامی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ فجر کے بعد طویل بیان اور رات 1 بجے تک بیان چلتا رہا، پھر نماز کھانا اور اس کے بعد فجر کا جو بیان ہوا، تو طویل بیان نے مزید شرکت کرنے والوں کو ناراض کیا، جس سے عدم اطمینان اور ناخوشی پیدا ہوئی۔ ان مسائل کے ساتھ کھانے کی بربادی بھی ہوئی، کیونکہ حاضرین توقعات سے کم تھی۔ جتنا سوچا تھا اتنے لوگ آئیں گے، اتنے لوگوں کے لیے کھانا بنایا گیا تھا، لوگ نہیں آئے تو کھانا بچ گیا، جس کے نتیجے میں کئی شرکت کرنے والے جلد تقریب چھوڑ کے چلے گئے۔ تو 1 بجے تک بیان چل رہا ہے رات کا، کتنے لوگ پہلے سے جتنا سوچا تھا وہ بھی نہیں آئے، اور اتنے طویل بیانوں کی وجہ سے مجمع چلا گیا، تو کھانا تو ضائع ہو گیا۔ اور اختتامی تقریب بھی ممتاز ہوئی۔ حاضرین کی عدم دلچسپی، آخری دعا کے دوران کئی حاضرین سوئے ہوئے تھے، جس سے ان کی عدم دلچسپی ظاہر ہوتی ہے۔ حالانکہ جب اجتماع میں دعا ہوتی ہے تو دور سے لوگ جو تبلیغ میں لگے ہوئے نہیں ہیں، دعا کی وجہ سے وہ شرکت کرتے ہیں۔ یہاں ان کے اجتماع میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی دعا میں سو رہے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کوئی دلچسپی وہ نہیں لے رہے تھے۔ تو اصل میں یہ نہج سے جو ہٹ گئے، اپنی مرضی سے کام کو چلا رہے ہیں، تو یہ ہو رہا ہے۔ اب کام تو ہو رہا ہے، اس میں برکت بالکل نہیں ہے، ان کا کام کبھی بڑھتا نہیں ہے۔ جس ملک میں ان کا ایک مرتبہ اجتماع ہو جاتا ہے، دوسری مرتبہ اس ملک میں ان کا اجتماع نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، شروع میں یہ ملیشیا میں ان کا اجتماع ہوا، اس کے بعد آج تک کوئی اجتماع نہیں ہوا۔ مغرب میں ان کا اجتماع ہوا، اس کے بعد وہ آخری اجتماع تھا۔ ساؤتھ افریقہ میں اجتماع ہوا، وہ بھی ان کا آخری اجتماع تھا۔ ابھی امریکہ میں ہوا، ان کا آخری اجتماع ہے۔ اب دیکھیں یہ مقامی ساتھی کیا کہہ رہے ہیں، بیان چھوڑ کے جا رہے ہیں اور لوگ بیان دعا میں سو رہے ہیں، تو ناراضگی ناراض ہو کے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اگلے سال کیسے یہ اجتماع میں آئیں گے؟ اور یہ کتنے پیسہ اس میں خرچ کر رہے ہیں، کتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے نہج سے ہٹنا۔ کام تو ہو رہا ہے، اپنے یہ سمجھنے کا ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ وہ کون سی جماعت ہے جو نہ کہتے ہوں کہ ہم دین کا کام نہیں کر رہے ہیں؟ سارے کہتے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں۔ اب ان کا پوری دنیا میں لوگ ناراض ہو رہے ہیں، ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اب خود یہ مقامی ساتھی دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور مولانا سعد کے بیٹے کی بے ادبی، اور مولانا سعد کے بیٹے یوسف نے اعلان کرنے والے کے بازو پکڑ کر اپنے والد کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کی، جسے بے ادبی اور غیر مناسب سمجھا گیا۔ یہ جو ممبر پہ کھڑا ہے، اعلان کر رہا ہے، لوگوں کو بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، مجمع جوڑ کا ایک افراد ہے، اس کے بازو پکڑ کر اس کو کھینچنا، ہٹانا، اپنے والد کو جگہ دینے کے لیے آیا۔ اس کی پورے مجمع کے سامنے ممبر پر اس کی جو بے ادبی ہوئی، دوبارہ ان کے ساتھ جڑ سکتا ہے؟ کبھی نہیں جڑے گا۔ اب دیکھیں کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ہاں، تو ان کا یہ کام کبھی بڑھتا نہیں ہے۔ بڑوں نے یہ سچ کہا ہے اور لوگ اس سے ناراض ہو رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ اور جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جماعت بنائی گئی تھی، جو آج شورا کے ترتیب پہ وہ کام چل رہا ہے، لوگ ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ ہر ملک میں جا کے دیکھیں، ہر ہفتے میں نہ کوئی وہاں سے ناراض ہو کے یہاں آ رہا ہے، مہینے میں 1-2 آ رہا ہے۔ شورا والوں کا مجمع بڑھتا جا رہا ہے اور نظام الدین والوں کا مجمع گھٹتا جا رہا ہے۔ اور کچھ حاضرین نے یہ بھی تشویش ظاہر کی ہے کہ جو تقریریں جو تھی زیادہ تر مولانا سعد اور ان کے جوان بیٹوں نے، یوسف نے، سعید نے، الیاس نے، وہ تقریریں کی ہیں،
جس میں دیگر اہم علماء کو اپنے خیالات اور تجربات شیئر کرنے کا موقع کم ملا۔ ان کے مجمع میں اور بھی علماء تھے جو نا عمر والے تھے، پرانے تھے، لیکن ان کو نہیں دیا، اپنے جوان بیٹوں کو دیا۔ کیوں دیا؟ اس کو میراث سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہے۔ مولانا سعد کے بیانات، کچھ حاضرین نے مولانا سعد کے بیانات پر تشویش ظاہر کی ہے، جو شروع سے یہی بولتا جا رہا ہے اللہ نے علم اس سے چھین لیا ہے، کہ جن میں یہ بھی شامل ہیں۔ بیان میں یہ کہا کہ اسلام کی مدد صرف دعوت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہ بیان اسلام کے دیگر اہم پہلو جیسے خیرات اور مذہب کے دفاع کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ 40 دن کی جماعت یہ فرض ہے۔ یہ بیان غیر مستند اور ممکنہ طور پر تقسیم کرنے والا ہونے کی وجہ سے یہ تنقید کا نشانہ بنا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو امیر کہلانا، بغیر شورا کے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا امیر سمجھنا۔ مولانا سعد کے اقدامات اور بیانات پر کچھ لوگوں نے سوال اٹھائے، جو کہ اسلامی فیصلہ سازی میں شورا کے اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اسی طرح بیعت اور وفاداری، ان کی بیعت پر زور دینے سے بعض لوگوں نے تشویش ظاہر کی ہے کہ یہ مسلمانوں میں تقسیم اور عدم اتحاد کا باعث بن سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی بے ادبی، ان کے بعض بیانات کو صحابہ کرام کی بے ادبی کے طور پر دیکھا گیا ہے، جس پر کئی مسلمانوں نے جو ہے نا وہ اس پر وہ تنقید کی ہے۔ قرآن میں تحریف، حدیث میں تحریف، انبیاء علیہ السلام کی شان میں بے ادبی، گستاخی، صحابہ کرام کی بے ادبی، تو یہ ان کے بیانات جو نا ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کتنے فتوے آگے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، ہندوستان سے فتوے آگے، آسام والوں نے تمام علماء نے فتوے دے دیے، کشمیر کے تمام علماء نے فتوے دے دیے، ساؤتھ افریقہ کے تمام علماء کے فتوے آگے، بڑے بڑے لوگ سمجھا کے تک گئے کہ یہ جو نا قرآن میں تحریف ہے، حدیثوں میں تحریف ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی بے ادبی، گستاخی، اور وہ کرتا جا رہا ہے، آج تک وہ روکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تو یہ ان کے اجتماع کی جو نا یہ حقیقت تھی، میں نے آپ کے سامنے ظاہر کی کہ یہ جھوٹ بول کے یہ عالمی اجتماع ہوا، اتنے لوگوں نے شرکت کی، اورنگ آباد اجتماع سے بھی بڑا لگ رہا ہے، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ اور ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، دوبارہ دعوت تبلیغ میں اللہ پاک ان کو لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شورا کے تحت جو کام چل رہا ہے، تو یہی دعوت تبلیغ کا کام ہے۔ شورا کے تحت جو کام چل رہا ہے، ہمارے اپنے علماء میں سے ایک عالم کا فتویٰ بھی ان پر نہیں ہے، ان کی علماء کی جو نا تائید جو نا ان کے ساتھ ہے، وہ کام چل رہا ہے۔ تو تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جو نا شورا کے ساتھ جوڑ کے کام کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔